بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، اس سے پہلے ہم نے اپنا سبق نمبر 2 کا کام مجھے امید ہے کہ آپ نے بہت اچھے سے کر لیا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں سبق نمبر 3 کی طرف اردو ادب میں، جس کا عنوان ہے نظم حمد، وہی خدا ہے۔ اچھا، ہم تو آپ سب کو پتہ ہے، پچھلی کلاسوں میں بہت اچھے سے آپ لوگ پڑھ کے آئے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، خوبیاں یا اس کی صفات بیان کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم اپنی بک کے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 1 جو ہے وہ کھولیں گے اور اس کی بلند خوانی کریں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ وہی خدا ہے، اس میں سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف پڑھیں گے کہ مظفر وارثی اس کے شاعر ہیں جو کہ بہت مشہور ہیں۔ ان کا حمدیہ اور نعتیہ کلام ہر دور میں نہایت مقبول رہا ہے، یعنی کہ ان کی جو حمد اور نعتیں ہیں وہ بے انتہا مقبول ہیں۔ ان کا کلام نہ صرف خوبصورت اور منفرد ہے، بلکہ ان کا پڑھنے کا اپنا ایک خاص اسلوب ہے، اور اسلوب کی اسی انفرادیت کی بنا پر ان کا کلام ایک خاص لطف دیتا ہے، یعنی کہ جو ان کی حمد اور نعتیں ہوتی ہیں ان کا جو پڑھنے کا ایک اپنا ہی ایک خاص انداز ہوتا ہے، ایک طرز ہوتی ہے، اور اسی کی خوبصورتی کی بنیاد پر ان کا جو کلام ہے وہ بہت ایک خاص لطف دیتا ہے۔ کلام میں روانی اور ندرت ہے، اور ترنم اسے مزید 4 چاند لگا دیتا ہے، یعنی کہ اگر ہم اس کو ترنم کے ساتھ پڑھیں تو وہ مزید خوبصورت لگتا ہے۔ یہ جو ان کی نظم ہے وہی خدا ہے، یہ بہت مشہور نظم ہے، اور یہ جو ہے مختلف ٹی وی کے چینلز پہ بھی آ چکی ہے۔ تو چلیں ہم اپنی نظم شروع کرتے ہیں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دیکھیں، اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری دنیا کا تمام نظام ہے، کوئی ایسی ہستی ہے جو ہمارے اس تمام نظام کو چلا رہی ہے، وہ ہستی جو ہے وہ صرف خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب، ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یعنی کہ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک ہم کہیں پہ بھی نظر دوڑائیں تو ہر جگہ، ہر طرف پہاڑ، دریا، سمندر، صحرا، جنگل، سب جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا عکس دکھائی دے رہا ہے، اور یہ جو ہے تمام چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو بتوں میں نہیں تلاشنا، یعنی کہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو وہ بت جو کہ انسان کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کو نہیں تلاش کریں یا ان کی عبادت نہ کریں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو بدلتی ہوئی رتوں سے ہمیں پتہ، یعنی کہ رتوں سے جو بدلتے ہوئے موسم ہیں ان سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، جیسے جو دن کو رات بنا رہا ہے اور رات کو دن بنا رہا ہے، یعنی کہ دن جو ہے وہ اپنے خاص مخصوص وقت میں نکلتا ہے اور رات جو ہے وہ اپنے مخصوص وقت میں ہوتی ہے، یعنی کہ چاند اور سورج اپنے اپنے دائرے میں گردش کر رہے ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے اپنے اپنے مقررہ وقت پر نکلتے ہیں۔ تو یہ تمام کام جو ہے وہ کون کر رہا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یعنی کہ ہماری جو سوچ ہے
ہم لوگ یہ نہیں سمجھیں کہ اگر ہم سوچیں گے تو ہمارے تمام کام اچھے ہو جائیں گے. یعنی کہ اس میں شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ہمارے تمام کام بہت اچھے طریقے سے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری ہر بات کو سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر جگہ ہر چیز پر پہرے بٹھا رہا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے کہ یہ کام نہ ہو تو وہ کام کبھی بھی نہیں ہو سکتا، چاہے انسان کتنی بھی کوشش کر لے. تو یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی. نظر بھی رکھے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نظر جو ہے وہ ہر چیز پہ ہے. یعنی کہ اگر انسان یہ سوچے کہ ہم چھپ کر کوئی کام کر رہے ہیں یا ہمارے اس فعل کو یا اس کام کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تو اس کی یہ غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. سماعتیں یعنی کہ سننا. اللہ تعالیٰ ہماری اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری نیتیں، یعنی کہ ہم جو اگر اپنے دل میں بھی سوچ رہے ہیں نا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سب سن رہا ہے، سب جانتا ہے. جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے. یعنی کہ خانہ لاشعور میں، لاشعور جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہم کسی سے کہہ نہیں رہے، جو صرف اور صرف ہمارے ذہن میں ہے، اور ہمارے ذہن میں جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے. تاج وقار یعنی کہ عزت. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہے ذلت دیتا ہے. یہ تمام کام جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں. انسان جو ہے وہ یہ نہ سوچے کہ میں کسی کو بھی عزت دے رہا ہوں یا ذلت دے رہا ہوں. نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. ذلت اور عزت دینا. جو سب کے ماتھوں پر مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے. یعنی کہ جو ہمارے ماتھے پہ، یعنی کہ ہمارے سر پہ جو بھی عزت کا اور ذلت کا تاج ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت لگا رہی ہے، اور اللہ کے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا. بلکہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں یہ عزت اور ذلت مل رہی ہے تو یہ کس وجہ سے مل رہی ہے. سفید اس کا، سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا. سفید اس کا یعنی کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پوری دنیا پہ ایک روشنی بھر جاتی ہے، سفید رنگ چھا جاتا ہے سورج کی تیز روشنی کا. اور سیاہ اس کا جب رات ہوتی ہے، چاند کی روشنی یعنی کہ سورج چھپ جاتا ہے تو پورا اندھیرا ہو جاتا ہے. تو یہ سفید روشنی اور رات کی سیاہی، یہ جو ہے سب کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. نفس نفس ہے گواہ اس کا، یعنی کہ ایک ایک دنیا میں جو سانس لے رہا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، درخت ہو، یہ سب کے سب جو ہیں وہ صرف اور صرف گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. دیکھیں پرندے صبح اٹھتے ہیں، چہچہاتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، تو وہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہونے کی گواہی دے رہے ہیں. جو شعلہ جاں جلا رہا ہے، بجھا رہا ہے، وہی خدا ہے. یعنی کہ جو زندگی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے انسان، اسے بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے، اور جو موت دیتا ہے، جو انسان مر جاتا ہے، وہ بھی اللہ کے ہی حکم سے ہوتا ہے. تو دنیا کے یہ تمام نظام اور تمام چیزیں جو ہے وہ صرف کس کی وجہ سے ہو رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. اور کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ایک تنکا بھی ادھر سے ادھر کر سکے یا اپنی پلک کو جھپک سکے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ نظم بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب ہم اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں. نظم وہی خدا ہے کہ الفاظ معنی ہیں. پہلا نظام ہستی یعنی زندگی کا نظام. دوسرا ہے رتوں یعنی کہ موسموں. تیسرا پہرے بٹھانا، اس کے معنی ہے نگرانی کرنا. چوتھا ہے سماعت، سننے کی قوت. اختیار بشر، انسان کا اختیار. تاج و وقار، عزت و احترام کا تاج. نمبر 7 ذلت، رسوائی. مہر قدرت،
قدرت کی مہر، نفس نفس، سانس سانس۔ اس کے بعد اگلے صفحے پہ آپ لوگ مرکزی خیال کی ہیڈنگ لکھیں گے اور لکھیں گے نظم وہی خدا ہے کے شاعر مظفر وارثی ہیں۔ آپ نے اپنی نظم میں زندگی کے نظام اور آسمان و کائنات میں موجود بے شمار نشانیاں بتائی ہیں، جن کو دیکھ کر ہمیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ وہی ذات ہے جس نے تمام چیزیں تخلیق کی ہیں، وہی ہستی اللہ رب العزت کی ہے۔ اس نے نہ صرف زمین و آسمان اور اس میں موجود تمام نعمتیں عطا کی ہیں، بلکہ اس کے قبضۂ قدرت میں لمحہ بلمحہ یہ تمام چیزیں رہتی ہیں۔ خلاصہ، نظم وہی خدا ہے کہ شاعر مظفر وارثی ہیں۔ شاعر نے اپنی نظم میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے خوبصورت نظام کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس کا وجود زمین کے ذرے سے لے کر آسمانوں کی وسعتوں تک میں پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عکس یعنی حسن و جمال ہر جگہ نظر آتا ہے، مثلاً موسموں کا آنا جانا، ہر ذی روح کا پیدا ہونا، چاند سورج صحرا وغیرہ۔ انسان کچھ بھی کر لے، ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، یعنی سب سنتا دیکھتا ہے، ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، وہی زندگی اور موت بھی دیتا ہے۔ یہ خلاصہ تھا۔ اس کے بعد اگلے صفحے پہ آپ سوال جواب کی ہیڈنگ لکھیے گا۔ سوال نمبر 1 ہے، وضاحت کیجیے اللہ تعالیٰ دکھائی بھی نہیں دیتا اور نظر بھی آتا ہے، کیسے؟ جواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کائنات میں ظاہر اور چھپی ہوئی ایسی بے شمار نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے وجود کا یقین ہو جاتا ہے۔ باقاعدگی کے ساتھ مقررہ اصولوں کے مطابق تمام کائنات کا چلنا اللہ تعالیٰ کے وجود کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا عکس ہر آئینے میں کیسے دکھائی دیتا ہے؟ وضاحت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا عکس یعنی حسن و جمال ہر آئینے میں نظر آتا ہے، جس سے یہ کائنات روشن ہے، جیسے پہاڑوں کی بلندیوں کا حسن، صحرا جنگل میدانوں کی وسعت، باغات کھیتوں میں سرسبزی و شادابی، چاند کی چاندنی، سورج کی روشنی، موسموں کو بدلنا وغیرہ۔ گویا ہر آئینے میں اس کا عکس اور حسن و جمال نظر آتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، انسان اللہ تعالیٰ کو بتوں میں کیسے تلاش کرتا ہے؟ مثال دے کر واضح کیجیے۔ اس کا جواب یہ ہوگا کہ انسان اللہ تعالیٰ کو بتوں میں اس طرح تلاش کرتا ہے کہ وہ اپنی ضرورتیں اور خواہشات مٹی اور پتھر کے بنائے ہوئے بتوں سے مانگتا ہے، حالانکہ یہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ انسان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں اور صرف مٹی کا ڈھیر ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے کہ نفس نفس اللہ کے ہونے کی گواہی کیسے دیتا ہے؟ جواب لکھیں گے کہ نفس نفس سے مراد ہر ذی روح انسان، حیوان، چرند پرند، شجر و حجر سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، جیسے انسانوں کی سجدہ ریزی، پرندوں کی چہچہاہٹ اور شجر و حجر کا کلمہ پڑھنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہونے کی شہادت دیتے ہیں۔ آخری سوال ہے کہ الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا نظام ہستی، دوسرا سراپا، تیسرا مہر قدرت، چوتھا پہرے بٹھانا اور آخر میں نفس نفس۔ اگلے صفحے پہ آپ لوگ تشریحات کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور حمد کے پہلے اور چھٹے شعر کی تشریح نظم اور شاعر کے حوالے کے ساتھ کریں گے۔ پہلا شعر یہ ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اس کا حوالہ یہ ہے کہ یہ شعر نظم وہی خدا ہے سے لیا گیا ہے، اس کے شاعر مظفر وارثی ہیں۔ آپ کا کلام نہ صرف خوبصورت منفرد ہے بلکہ اس میں روانی ندرت بھی ہے۔ اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ لکھیں گے آپ لوگ۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں انسان کی بنائی چیز کو دیکھتے ہیں تو ذہن فوراً بنانے والے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر مکان کو دیکھیں تو معمار کا تصور آتا ہے، گھڑی کو دیکھیں تو گھڑی ساز کا تصور آتا ہے، تو پھر کوئی بڑے سے بڑا عقلمند اس بات کا تصور نہیں کر سکتا کہ اتنا بڑا منظم اور مربوط جہاں کسی بنانے والے کے بغیر خود بخود بن گیا ہو۔ یعنی کہ جو اتنا بڑا دنیا، اتنی بڑی دنیا ہے اور اس کا اتنا ایک بھرپور نظام ہے جو خود چل رہا ہے، تو وہ بغیر کسی بنانے والے کے کیسے بن سکتا ہے جب تک کہ کوئی اس کو بنائے نہیں۔ چاند اپنے دائرے میں، سورج بھی اپنے دائرے میں گردش کر رہا ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر کہ ایسی کوئی اعلیٰ و برتر ذات ضرور موجود ہے جس نے کائنات اور اس کے خوبصورت نظام کو تخلیق کیا، اور وہ ذات اللہ رب کریم کی ہے۔ شعر نمبر 2،
کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھوں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اچھا، اس کا حوالہ جو ہے وہ جو پہلے شعر سے لیا ہے، آپ نے لکھا ہے وہی لکھیں گے، اس کی تشریح کریں گے کہ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو عزت و احترام کا تاج عطا کیا ہے، یعنی وہ عزت شہرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور کچھ لوگ ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ انسان اپنی طاقت، قوت اور صلاحیتوں سے اپنے مرتبے پر پہنچا ہے، بلکہ عزت ذلت انسان کے اعمال کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ اگر عزت ملے تو شکر ادا کرنا چاہیے، اور ذلت ملے تو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ آخر ایسی کیا غلطی سرزد ہوئی ہے، کیونکہ عزت اور ذلت دونوں اللہ ہی دینے والا ہے۔ اچھا بچوں، یہاں پہ ہماری یہ تشریح کمپلیٹ ہوتی ہے، بلکہ یہ پوری نظم حمد ہماری یہاں مکمل ہوتی ہے۔ آپ لوگ اپنی کاپی میں بالکل اسی طرح صفائی سے ہیڈنگ کے ساتھ کام کیجئے گا، اور انشاءاللہ پھر ہم اپنے سبق نمبر 4 کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔